بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری آواز حلق میں ہی دم توڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ خوف اور دہشت سے میرا برا حال تھا۔ میں اس ہجوم سے نکلنا چاہتی تھی مگر ایسا کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ میں نے چلانا چاہا مگر آواز نہ نکل رہی تھی۔ ڈرائیور انکل وہیں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بلایا تو وہ بھاگ آئے اور مجھے ان سب کے درمیان سے نکالا۔ میں ان کے درمیان سے نکلتے ہی باہر بھاگی اور گاڑی میں بیٹھ کر سانس برابر کی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے خود کو کسی کھائی سے نکال کر جان بچائی ہو۔ وہ سارا منظر پھر سے میری آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، بالکل فلم کی طرح جیسے ابھی کی بات ہو۔ میرا تعلق چودھری خاندان سے ہے۔ میں لاہور میں رہتی تھی۔ میرے والد کی وفات چند سال قبل ہوئی جب میری عمر 13 سال تھی۔ میرے والد کاروباری آدمی تھے۔ ان کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی ہم پر کوئی مشکل نہ آئی۔ میری امی جان ان کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک کاروبار خود سنبھال رہی تھیں۔ وہ ہر وقت اس کاروبار میں ہی لگی رہتی۔ مجھے میری دادی اماں نے ہی سنبھالا تھا۔ وہ بہت ہی نفیس خاتون تھی۔ ان کا نرم لہجہ ہر شخص کو ان کی عزت کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ انہیں مجھ سے بے انتہا محبت تھی۔ ہر وقت وہ میرے پاس رہتی مگر ہوش سنبھالتے ہی میں نے ایک چیز دیکھی تھی اور وہ دادی اماں کا نماز کے بعد رونا تھا۔ وہ رو رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آتا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ حالانکہ وہ بہت نیک خاتون تھی، پوری دنیا جانتی تھی۔ انہیں وہ غریبوں کی مدد کرتی، انہیں راشن کپڑے دیتی، اپنے آس پاس کے غریبوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ مگر پتہ نہیں کیوں جب بھی امی جان گھر آتی تو سارے ملازمین ڈر جاتے اور اپنے کام کرنے لگتے۔ کسی کی ہمت نہ ہوتی ان کے سامنے آنے کی۔ سب سے بڑی بات، جب بھی میری امی دادی اماں کے کمرے میں جاتی تو نہ جانے کیوں دادی اماں مجھے زبردستی دوسرے کمرے میں بھیج دیتی تھیں اور مجھے مجبوراً جانا پڑتا۔ لیکن جیسے ہی امی جان گھر سے نکلتی میں بھاگ کر دادی اماں کے پاس چلی جاتی اور جب بھی وہاں جاتی دادی اماں رو رہی ہوتی تھیں۔ میں نے کئی بار ان سے رونے کی وجہ پوچھی اور وہ ہر بار ٹال دیتی تھیں۔ مجھے اب امی جان پر شک ہونے لگا تھا۔ اب مجھے ہر وقت یہی سوچ رہتی کہ آخر کیوں دادی امی روتی رہتی ہیں۔ ایسا کیا کہتی ہیں امی جان ان سے جو وہ رونے لگ جاتی ہیں۔ ایک روز میں نے سوچ لیا تھا جب امی جان گھر آئیں گی تو میں دادی اماں کو چھوڑ کر الگ کمرے میں نہیں جاؤں گی، اور میں نے پھر ویسا ہی کیا۔ جیسے ہی گاڑی کا ہارن بجا میں نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ دادی اماں کو لگا میں سو چکی ہوں، تبھی وہ میرے پاس بیٹھی رہیں۔ جب امی جان اندر آئیں تو مجھے وہاں سوتا دیکھ کر بہت غصہ ہوئی مگر ان کی بات سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ دل کر رہا تھا ابھی اٹھ کر ان سے ان کی بات کا جواب مانگوں، ان سے پوچھوں انہوں نے ایسا کیوں کہا، ایسا بھی کیا ہوا ہے جو وہ ایسی بات کر رہی ہیں۔ مگر نہیں، اگر میں ایسا کرتی تو شاید وہ اس بات کا الزام بھی دادی اماں کو دیتی۔ وہ ان سے یہی کہتی کہ مجھے وہاں یوں سونے کا ڈرامہ کرنے کا بھی دادی اماں نے کہا، اور اس بات پر بھی وہ دادی کو ہی باتیں سناتی۔ تبھی میں خود پر اور اپنے غصے پر کنٹرول کرتی ویسے ہی لیٹی رہی۔ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے میری بیٹی کو خود سے دور رکھا کریں۔ آپ جیسی گھٹیا اور لالچی عورت کا سایہ بھی میری بیٹی پر پڑ گیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ مجھ میں ابھی تک ہمت نہیں ہوئی آپ کے کرتوت چھپانے کی، تو میں اپنی بیٹی کے کیے کام کیسے چھپاؤں گی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں خود پہ کنٹرول کیے لیٹنے پر مجبور تھی۔ بہو ایسا نہ کہو، میری بچی کو اللہ نہ کرے یہ کسی غلط راہ پر لگے، دادی اماں نے تڑپ کر کہا تو میری امی کہنے لگی اللہ نہ کرے، مگر آپ تو یہی چاہتی ہیں نا کہ میری بیٹی کچھ ایسا کرے جس سے میں کبھی کسی کو منہ نہ دکھا سکوں، جس سے میرا سر جھک جائے۔ امی جان نے طنزیہ کہا تھا۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا دادی اماں رو رہی ہیں، اگلی دفعہ مجھے یہ بات دہرانی نہ پڑے۔ بہتر رہے گا خیال رکھیں آپ اس بات کا اور دور رہیں میری بیٹی سے، امی جان کہہ کر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی میں اٹھ بیٹھی۔ دادی اماں جو اپنے آنسو روک رہی تھی مجھے دیکھ کر چونک گئیں۔ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ دادی اماں یہ کیا کہہ رہی تھی امی جان، اور آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم جاگ رہی تھی؟ دادی اماں میرے سوال کو نظر انداز کر کے حیرت سے بولی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ امی جان نے اتنا گندا الزام لگایا، پھر آپ نے انہیں جواب کیوں نہیں دیا؟ بیٹا تم چھوڑو اس بات کو اور اپنی ماں کے سامنے ذکر مت کرنا، ٹھیک ہے؟ ورنہ وہ مجھ پر بہت غصہ کرے گی، اس لیے چپ رہو اور اپنا موڈ ٹھیک رکھو۔ دادی اماں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے بے بسی سے انہیں دیکھا، وہ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی تھی؟ آخر کیا تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی؟
اور کس وجہ سے؟ امی جان نے انہیں بد کردار کیوں کہا؟ میں ان سب سوالوں کے درمیان پھنس چکی تھی۔ دادی اماں کچھ بتا نہیں رہی تھی اور امی جان سے پوچھنے سے دادی اماں ہاتھ جوڑ کر منع کر چکی تھی۔ اگلے دن ہفتہ تھا۔ میری بیوہ ماں ہر ہفتہ غریبوں کو مفت کھانا کھلاتی اور کپڑے تقسیم کرتی تھی، اور یہ کام تو دادی اماں بھی کرتی تھی۔ پھر بھی اور اتنا نیک کام کر کے بجائے اللہ کو راضی رکھنے کے وہ کیسے دادی اماں کو گھٹیا عورت اور لالچی کہتی تھی؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھ پر سب واضح ہو رہا تھا۔ امی جان کا دادی اماں کو لالچی اور گھٹیا عورت کہنا اور انہیں باتیں سنانا یہ بہت عام تھا۔ امی جان دادی اماں کو یہ سب کہتی ہیں، یہ بات پورے خاندان کو پتہ تھی، اور سارا خاندان اس وجہ سے امی جان سے نفرت کرتا تھا، مگر مجھے ان سب باتوں کا کوئی سراغ نہ ملتا۔ امی جان کا دادی اماں کو اتنی غلط باتیں کہنا اور پھر غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا اور پورے خاندان کا امی جان سے نفرت کرنا، یہ باتیں بہت الجھی ہوئی تھی جو مجھے بھی الجھا رہی تھی۔ خاندان کا کوئی بھی فرد ہمارے گھر سے کچھ نہ کھاتا اور نہ کبھی کوئی میری امی سے ملنے آیا تھا، اور جب بھی کوئی دادی اماں سے ملنے آتا حتیٰ کہ پانی تک نہ پیتا۔ ایسا ہر بار ہوتا تھا۔ ایک دفعہ دادی امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے میری دونوں پھوپھو ہمارے گھر آئیں اور 2 دن رکی، مگر میں حیران تھی انہوں نے پانی تک باہر سے منگوایا تھا۔ ایسا کیوں تھا مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے انہیں پانی دیا تو انہوں نے غصے سے پانی ہاتھ مار کر گلاس پھینک دیا۔ میں ہکا بکا کھڑی فرش پر بکھرے کانچ کے گلاس کو دیکھ رہی تھی کہ جب چھوٹی پھوپھو کی بات پر چونکی۔ ان کی بات سن کر مجھے لگا جیسے گھر کی چھت میرے اوپر گر جائے گی۔ میں پتھر بنی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہوش تب آیا جب دادی اماں کی پکار کانوں میں پڑی۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ میں تیزی سے پلٹی اور فرش پر بکھرا کانچ میرے پاؤں میں لگا، اور اگلے ہی لمحے پاؤں خون آلود ہو گیا۔ فرش پر بھی خون بکھر رہا تھا۔ دادی اماں، میں نے چلانا شروع کیا۔ پھوپھو پہلے تڑپ گئی، مگر پھر یوں ہو گئی جیسے انہوں نے تڑپتے دل پر پتھر رکھ لیا ہو۔ میں درد سے بےتاب ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا میں دونوں پھوپھو کے مرحوم بھائی کی بیٹی تھی، اور وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ شاید ان کو مجھ سے بیزاری سی تھی۔ جانے ایسا کیوں تھا؟ بہنیں تو بھائیوں کی اولاد پر جان مارتی ہیں، انہیں اپنی ساس سے بھی زیادہ قریب رکھتی ہیں، مگر یہ میری پھوپھو تھیں جنہیں یہ تک خیال نہیں تھا کہ ان کی بھتیجی یتیم ہے۔ دادی اماں میرے چلانے پر بھاگتے ہوئے آئیں۔ میرے پاؤں خون آلود ہوئے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھیں، جلدی سے میرے پاس آئی، مجھے صوفے پر بٹھایا۔ وہ حواس کھو رہی تھی، مگر پھر بھی پوری ہمت دکھا رہی تھی۔ میں نے دکھ سے انہیں دیکھا، تبھی امی جان آ گئیں اور میرا یہ حال دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہو گئیں اور تیزی سے میرے پاس آئیں اور دادی اماں کو مجھ سے دور کیا۔ کتنی چوٹ لگی ہے میری بیٹی کو، اور آپ بیٹی رو رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ یہ سب اس لیے کر رہی ہیں تاکہ یہ مر جائے، اس کا سارا خون ضائع ہو جائے۔ امی جان نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا، اپنی بکواس بند کرو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں سے اس طرح بات کرنے کی؟ بڑی پھوپھو نے امی جان کو غصے میں بولتے ہوئے کہا۔ اس سے آگے وہ کچھ کہتی دادی اماں انہیں وہاں سے لے گئیں اور امی جان مجھے ڈرائیور کے ہمراہ اسپتال لے گئیں۔ یہ سب میں چاہ کر بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں عنقریب پاگل ہونے کو ہوں۔ دونوں پھوپھو جا چکی تھی، مجھے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بولا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد خاندان میں ایک شادی تھی جس پر ہم سب کو دعوت تھی، مگر امی جان کسی صورت جانے کو تیار نہیں تھی۔ امی جان پلیز 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 نہ، میرا بہت دل ہے۔ میں نے التجا کرتے کرتے ہاتھ تک جوڑ دیے، مگر وہ مجھ کو اجازت دینے کے بجائے منہ موڑ کر چلے گئیں۔ میں کئی دن تک انہیں کہتی رہی، مگر وہ نہ مانی۔ دادی سے بھی کئی بار پوچھا کہ آخر خاندان والے ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی دادی نے بات ٹال دی۔ میں روز اب یہ سوال ان سے کرتی، مجھے خاص کچھ نہیں کہتی اور کام میں لگ جاتی۔ پھر میں نے بھی سوال کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ پھر ٹالتی اور ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر بات ختم کرنے کی بات کرتی تو مجھے اچھا نہ لگتا۔ پھر میں نے ایک دن بہت ضد کر کے دادی اماں سے خاندان کے ایک فنکشن پر جانے کا کہا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، مگر میں نہ مانی اور مزید ضد کرنے لگی کہ دادی اماں چلیں، مجھے کہیں گھومنے جانا ہے۔ میں کبھی بھی کہیں نہیں گئی، میرا دل کرتا ہے پلیز دادی، اور یوں میرے بار بار اصرار کرنے پر دادی مان گئیں۔ میری امی کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر کہیں گئی ہوئی تھی، اس لیے ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ہم نے بھی گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری یہ ضد مجھے کسی کھائی میں دھکیل دے گی۔ میں پورا راستہ بہت خوش تھی اور دادی اماں سے باتیں کرتی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی میں جس راستے پر جاتے ہوئے اتنی خوش ہوں، اس راستے کی منزل مجھے کس اذیت سے دوچار کرے گی۔ جو ہونے والا تھا
اگر اس کے ہونے کی خبر مجھے پہلے ہوتی تو میں مر کر بھی وہاں جانا پسند نہ کرتی، لیکن میں بے خبر تھی اپنی زندگی میں آنے والے ایک نئے طوفان سے جو میری زندگی کو تباہ کر دینے والا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دادی اماں کا استقبال بہت اچھے سے کیا گیا۔ سب بہت خوش تھے کیونکہ دادی اماں بہت عرصے بعد وہاں گئی تھی۔ سب ان سے مل رہے تھے مگر کسی نے بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش تو دور مجھے دیکھا تک نہیں۔ میں انتظار میں تھی کہ شاید دادی اماں کے آنے کی خوشی پر وہ لوگ مجھے بھول رہے ہیں، مگر تب میری روح تک اذیت میں مبتلا ہوئی جب وہ لوگ دادی اماں کو لیے اندر جانے لگے۔ میں انہیں جاتا دیکھ رہی تھی، میری آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر چکی تھیں۔ میں بس رو دینے کو تھی جب دادی اماں کی آواز کان میں پڑی۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی میری پوتی تو وہیں کھڑی ہے، اسے بھی لے کر آؤ۔ دادی اماں کی بات پر مجھے لگا اب وہ لوگ مجھے لینے آئیں گے تو مجھ سے ملیں گے بھی ضرور اور یقیناً معذرت بھی کریں گے، مگر میری خوش فہمیوں کی کشتی ڈوبی جب وہیں کھڑی اماں کی عمر کی عورت کی بات سماعت سے ٹکرائی۔ یا یوں کہا جائے میری سماعت میں جیسے زہر کھولا گیا تھا۔ ان کے زبان کے ذریعے میں حق تک کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آنسو رک چکے تھے، وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے پتھر بنا دیکھ دادی اماں میرے پاس آئیں اور مجھے ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئیں۔ میں ان کے ساتھ روبوٹ کی طرح چل رہی تھی۔ کتنا زہر بھرا تھا ان کے لفظوں میں جو مجھے پل بھر میں زہر آلود کر گیا تھا۔ ہمیں بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی جب ایک عورت دادی اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دادی اماں کے ساتھ بہت دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی مجھے شوق تھا، مگر ان کی دھیمی آواز میں ہوتی گفتگو سے مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی گفتگو میری ماں کے بارے میں تھی۔ پھر خود بخود میرے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ ان کی باتیں مجھے ٹھیک سے سنائی تو نہیں دے رہی تھی، مگر مجھے پھر بھی تجسس تھا۔ مجھے لگا شاید ان کی باتیں سن کر میں اپنی الجھنوں کو سلجھا سکوں۔ اسی امید کے ساتھ میں ان کی باتیں سننے لگی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ میری دوسری غلطی ہوگی جو مجھے درد میں مبتلا کر دے گی۔ آپ اسے ساتھ لے کر ہی کیوں آئی ہیں؟ وہ عورت رازدارانہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اسی کے کہنے پر آئی ہوں، اس کا بہت دل تھا تم سب سے ملنے کا، مگر تم لوگوں نے مجھے مایوس کیا ہے اس کے ساتھ اجنبیوں والا رویہ اختیار کر کے۔ دادی اماں بھی اس عورت کی طرح دھیمے لہجے میں بولیں، کیا لگتا ہے آپ کو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں؟ جو اس کی ماں نے کیا اس کے بعد ہم میں سے کوئی اسے دیکھنا بھی نہیں چاہے گا۔ اس عورت کے لہجے میں نفرت واضح تھی، مگر میں تو اس کی بات پر اڑ چکی تھی۔ ایسا کیا کیا تھا امی جان نے جو وہ آنٹی ایسا بول رہی تھی؟ دادی اماں نے جواب دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ماضی کو بھول جاؤ، بس آگے کا سوچو۔ یعنی سچ میں میری امی جان نے کچھ ایسا کیا تھا، کچھ تو تھا جس کے بعد سے سارا خاندان ان سے نفرت کرتا تھا، انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، مگر کیا یہ راز مجھے پتہ لگوانا تھا۔ اور اب مجھے لگتا تھا جیسے یہ زندگی کا واحد کام ہے جو مجھے مرنے سے پہلے پورا کرنا ہے۔ میں دادی اماں کے ساتھ گاؤں گھوم رہی تھی جب کچھ عورتیں دادی اماں سے ملنے لگیں۔ وہ وہیں کی رہنے والی تھی۔ دادی اماں نے میرا تعارف بھی کروایا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی ہم آگے جانے لگے میرے قدم ان عورتوں کے الفاظ نے جکڑ لیے۔ میرا سر گھومنے لگا اور پھر ہر چیز مجھے گھومتی ہوئی اور دور دور ہوتی نظر آ رہی تھی۔ دادی اماں مجھے پکار رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ ان کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی کمرے میں تھی۔ دادی اماں میرے قریب بیٹھی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر جلدی سے میرے اور پاس آئیں اور بولی، شکر ہے تجھے ہوش آ گیا، میں اتنی دیر سے دعائیں کر رہی تھی کہ تجھے جلدی ہوش آ جائے۔ چل اب تو یہ دودھ پی، پھر ہم واپس چلتے ہیں۔ مجھے نہیں رہنا یہاں جہاں میری گڑیا جیسی بچی کو نظر لگ گئی ہے۔ کم بخت لوگ ہیں، ماشاء اللہ بھی نہیں کہتے۔ دادی اماں نے یہ بات کیوں کہی میں سمجھ نہ سکی، مگر ان کے جانے کے بعد میں سمجھ چکی تھی، مگر بولی کچھ نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم گھر واپسی کے لیے نکلے۔ میں جاتے ہوئے جتنا خوش تھی واپسی پر اتنی ہی دکھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس رات میں کتنا روئی، لیکن دادی اماں کے سینے میں سر چھپائے میں بہت روئی تھی۔ انہیں نہیں پتہ چلا تھا کیونکہ میں نے دوپٹے میں منہ چھپا رکھا تھا۔ گھر پہنچتے ہی لڑکھڑاتے قدموں سے میں کمرے میں پہنچی۔ میرے لیے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ الفاظ تھے، خنجر جو میری روح کو چھلنی کر چکے تھے۔ ان سب باتوں کو سماعت سے ٹکراتے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھے، نہیں میری امی جان ایسی نہیں ہیں، وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا اور پھر
کافی دن مجھے آپ کو سمجھانا پڑا لیکن ناکام رہی۔ اب میں پاگل ہو رہی تھی جب ہمارے گھر گاؤں جانے کی خبر ہوئی تھی اور توقع کے عین مطابق امی جان نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میرے ساتھ وہ بہت پیار کرتی تھی، شاید اسی لیے یا پھر کچھ اور وجہ تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سبھی کو میں یاد آنے لگی تھی، مگر مجھے کسی سے کوئی قرض نہیں تھی۔ میرے لیے جو طے ہو چکا تھا وہی کافی تھا۔ میں جانتی تھی میں اپنی ماں کے خلاف نہیں جا سکتی اور نہ ہی میں کبھی اپنی دادی امی کو دکھ دے سکتی ہوں۔ یوں ہی زندگی کے دن گزرتے رہے۔ جبکہ ایک روز میں کالج سے گھر آئی تو میری امی بولی، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، آج تم کھانا بانٹ آؤ۔ ان کی آواز سے پتہ چل رہا تھا وہ واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ امی جان کیا ہوا ہے، کیوں طبیعت خراب ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا، مگر ان کے جواب پر میری ساری پریشانی اڑنچو ہو گئی۔ تمہاری اس گھٹیا لالچی دادی نے مجھ پر تعویذ کروائے ہیں، تبھی دن بدن میری حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ مجھے ان کی بات پسند نہیں آئی، اس لیے میں کھڑی ہوئی تو امی سختی سے بولی، میں نے تم سے کہا ہے جا کر کھانا وغیرہ تقسیم کراؤ، میں ٹھیک نہیں ہوں ورنہ خود کر لیتی، جیسے شروع دن سے کر رہی ہوں۔ امی جان کی بات پر میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نہیں جا سکتی تھی، سو اسی لیے میں نے انہیں منع کرنا چاہا، مگر وہ ضد پر اڑ چکی تھیں۔ تب میں نے نرمی سے کہا، دیکھیں اماں، میں کبھی آپ کے ساتھ نہیں گئی تھی، نہ ہی آپ کبھی مجھے ساتھ لے جانے کے حق میں تھی۔ مجھے نہیں پتا وہاں یہ سب کیسے بانٹنا ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، اسی مجھے معاف کریں آپ۔ میں نے جان چھڑوا لی چاہی، ویسے بھی یہ بات سچ تھی، مجھے ان سب سے الجھن ہوتی تھی، ہر اس کام سے جس پر عمل کرنے کا میری امی جان کہتی تھی، لیکن ان کے کہے جانے والے لفظوں نے میرے قدم زنجیروں سے جکڑ لیے تھے۔ میں نے حیرت سے پلٹ کر انہیں دیکھا، کیا وہ میری ماں تھی؟ نہیں، کوئی ماں اپنی بیٹی سے ایسا نہیں کہہ سکتی۔ ماں تو بیٹی کو اپنے آنچل میں چھپا کر رکھتی ہے، وہ بھلے کیسے ایسا کچھ کر سکتی ہے؟ ماں تو ایسا خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی، وہ تو یہ کیسے کہہ چکی تھی؟ مجھے میرا دل، کیا میں ان سے پوچھوں میں ان کی سگی اولاد ہوں یا نہیں، کیونکہ اس وقت مجھے لگ رہا تھا میں ان کی سوتیلی اولاد ہوں۔ اب یہاں کیوں کھڑی ہو جاؤ، نیچے ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ ان کے کہنے پر میں مرے قدموں سے نیچے جانے لگی۔ ڈرائیور انکل گاڑی کے سامنے کھڑے تھے، مجھے آتا دیکھ کر سیدھا ہوئے، دروازہ کھول کر کھڑے ہو گئے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اندر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی رکی تو میں نے نہ سمجھی سے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی دربار نہیں تھا بلکہ ایک پرانا سا گھر تھا۔ انکل آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ ہمیں تو دربار نہیں جانا تھا، کھانا کپڑے وغیرہ تقسیم کرنے۔ میں نے حیرت سے ڈرائیور سے پوچھا تو وہ بولے، بیٹا بیگم صاحبہ یہیں آتی ہیں کھانا وغیرہ دینے۔ ان کی بات پر مجھے شدید حیرت ہوئی، لیکن یہاں تو صرف یہ گھر ہے اور دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ بہت پرانا ہے۔ میں نے اس گھر کو دیکھتے ہوئے ڈرائیور انکل سے کہا، جی بیٹا یہیں جانا ہے۔ آپ نے ان کے جواب میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر چلی گئی، جیسے جسے میرا دل ڈر سے لرز رہا تھا، دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کہیں جانے سے منع کیا تھا، مگر مجھے جانا تھا، اندر جانا میری مجبوری تھی، اگر نہ جاتی تو امی جان ناراض ہو جاتی۔ ڈرائیور انکل میرے پیچھے تھے، ان کے پاس وہ سارا سامان تھا۔ گہرا سانس لے کر میں نے خود کو پرسکون کیا اور دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں میں میری دروازہ کھل گیا، اندر سے باہر کو کوئی نہیں آیا۔ دروازہ کس نے کھولا مجھے یہ بھی پتہ نہ چلا۔ میں نے دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر قدم رکھا، جہاں نظر پڑتے ہی میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ میں نے ایسا ماحول پہلی بار دیکھا تھا۔ موبائل استعمال کرنے کی اجازت مجھے اس وقت تک نہیں ملی تھی اور گھر باہر میں صرف پڑھنے کے لیے ہی جاتی تھی۔ بی بی جی چلیں اندر۔ ڈرائیور انکل کی بات پر میں نے سر ہلاتے اندر قدم رکھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی، مگر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دل کر رہا تھا بھاگ جاؤں، مگر یہ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ جب میں کھانا تقسیم کرنے ان کے قریب گئی تو دل دہل گیا، جب وہاں کے لوگ کھانے کے بجائے مجھے ہی کھینچنے لگے تھے۔ میں نے چلانا چاہا مگر آواز تو جیسے حلق میں دم توڑ گئی تھی۔ ڈرائیور انکل وہیں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بلایا تو وہ بھاگے آئے اور مجھے ان سب کے درمیان سے نکالا۔ میں ان کے درمیان سے نکلتے ہی باہر بھاگی۔ اس سے پہلے میں وہاں سے نکلتی 2 آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا اور ایک کمرے میں لے گئے۔
میرا سانس رک چکا تھا، میں نے خوف سے رونا شروع کر دیا جب ایک آدمی کی بات پر میرے آنسو تھم سے گئے۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں تھی اور اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا مجھے وہ کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ میری اجازت دینے سے پہلے ہی وہ میرا ہاتھ پکڑے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جاتے ہی ایک عورت جو گود میں گڑیا رکھے اس سے یوں باتیں کر رہی تھی جیسے وہ کوئی انسانی بچہ ہو۔ تمہیں پتہ ہے اس کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ وہ شخص بولا۔ میں نے طرز کھاتی نظروں سے اس عورت کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری ماں نے۔ اس کے جواب پر میرے سر پر وہاں چھت گری جسے اور پھر وہ خود سے ہی سب بتانے لگا جبکہ میں ہلنے کے قابل بھی نہ رہی۔ میرا حال ہو چکا تھا، وہ سب بتا چکا تھا۔ میں چاہ کر بھی وہ ساری باتیں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ جب اس نے کہا اپنی ماں سے پوچھنا کون ہے یہ لوگ اور انہیں پاگل کس نے کیا، وہ کہتا چلا گیا اور میں وہاں سے بوجھل قدموں سے نکلی اور اکھڑتی سانسوں کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کھائی سے نکل کر جان بچائی ہو، مگر پھر بھی سانس اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ ڈرائیور انکل جیسے ہی آ کر بیٹھے میں نے انہیں گھر چلنے کو کہا۔ وہ سارا سامان بانٹ آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ بے گھر ہیں اور کچھ لوگوں کو پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے نیکی کرنے سے اوپر والا راضی ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے یا مجھے ایسا لگا۔ ڈرائیور انکل اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر میں نے سنا نہیں۔ اگر ان دونوں کی باتیں جھوٹی تھیں تو آخر امی جان کیوں ان کو کھانا کپڑے وغیرہ دیتی تھی؟ مجھے سب چاہتی تھی کہ سیدھا دادی اماں کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے انہیں اپنی قسم دی اور کہا کہ مجھے ساری حقیقت بتائیں، تو دادی اماں مجبوراً بولنے لگی۔ میرے شوہر کا کاروبار کراچی میں تھا اور ہم لاہور کے رہنے والے تھے۔ جب ہم لاہور واپس آئے تو مجھے کوئی بھی کام کرنے کی عادت نہیں تھی کیونکہ شہر سے ہی سارا کام ملازمہ کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے ملازمہ کے لیے بات کی تو وہ مان گئے۔ یوں میں نے پڑوس میں کام کرنے والی عورت سے ملازمت کا کہا تو اگلے دن ایک جوان لڑکی میرے گھر آئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے یہ کہنے پر کہ وہ ملازمت کے لیے آئی تھی، اس کا حسین چہرہ مجھے حیران کر گیا، مگر میں نے اسے رکھ لیا۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا اس حسین بلا کو کام پر رکھ کر میں نے اپنی بربادی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس کا پورا دن میرے پاس گزرتا تھا۔ وہ میری بہت خدمت کرتی، ہر وقت اماں اماں کہہ کر پکارتی، میری ایک پکار پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ میں نے اس کی اس محبت اور ایمانداری سے کام کو دیکھ کر اسے 24 گھنٹے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا اور یوں وہ ملازمہ میرے پاس شفٹ ہو گئی۔ پھر چند روز بعد ہی اس کے رہنے کا طریقہ اچانک بدل گیا تھا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تو مگر پھر نظر انداز کر دی۔ مجھے لگا میری نظر کا دھوکہ ہے، لیکن وہ میری نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ میں نے اتنی عمر گزاری تھی لیکن پھر بھی نہ جانے میں کیسے بے وقوف بن گئی اور پھر بنتی چلی گئی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا جو ملک سے باہر پڑھتا تھا۔ اس کا آنے پر تو میں بہت خوش تھی۔ مجھے اس کی شادی کرنی تھی مگر آہستہ آہستہ وہ اس ملازمہ کی محبت میں پھنستا چلا گیا۔ یوں وہ حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ یہ ناممکن تھا، ہم خاندانی لوگ تھے، ایسے کسی کے بھی ساتھ رشتہ نہیں بنا سکتے تھے۔ میں نے پہلے اپنے بیٹے کو سمجھایا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی تو میں نے ملازمہ سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ یوں میں نے ملازمہ سے بات کی تو اس کے جواب پر ساتوں آسمان میرے سر پر آ گرے۔ اس ملازمہ نے میرے بیٹے کے ساتھ تعلق بنایا تھا، اگر اب اس نے چھوڑا تو وہ اسے برباد کر دے گی۔ میری تو دنیا ہی ہل چکی تھی۔ میرے بیٹے کو پوری طرح اپنے قابو میں کر کے وہ خوش تھی اور پھر اس نے بلیک میل کر کے میرے بیٹے سے شادی کر لی اور اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ بچا تھا میرے بیٹے کے پاس، کیونکہ وہ ملازمہ ماں بننے والی تھی۔ میرا پورا خاندان اس شادی کے خلاف تھا۔ مجھے بھی اس ملازمہ نے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ مجھے بدنام کر دے گی۔ میری بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی تھی مگر اس ظالم عورت نے ان کا سکون بھی برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جبکہ میرا بیٹا مکمل طور پر اپنی بیوی کی مٹھی میں تھا۔ تمہارے دادا نے جب یہ سارے حالات دیکھے تو اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی اور اپنے بیٹے اور بہو کو کچھ بھی نہ دیا۔ یہ عورت مجھے بہت کہتی رہی کہ میں اپنی دولت اس کے نام کر دوں اور اس کا ساتھ دوں، مگر پھر بھی میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی اپنی دولت اس کے حوالے کی، جس وجہ سے وہ اب تک مجھے گھٹیا اور لالچی عورت کہتی ہے۔ دادی کی باتیں سن کر مجھے گاؤں کی عورتیں یاد آئیں جو کہہ رہی تھی کہ ارے
یہ ایسی عورت کی ناجائز بیٹی ہے جس نے شادی سے پہلے ہی لڑکے کو پھنسا کر باپ بنایا تھا، تبھی تو یہ شادی ہوئی تھی۔ دادی کی باتوں نے میری ذات کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ مجھے خود سے بھی گھن محسوس ہو رہی تھی کہ میں ناجائز اولاد تھی، اور وہ بھی صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے، جو مجھے اس دنیا میں صرف اپنے مطلب کے لیے لائی تھی، اور اس کے بعد پھر مجھ پر کوئی توجہ نہیں دی اور نہ مجھے کچھ سمجھا، بلکہ وہ سب ڈھکوسلے تھے جو دادی کو اذیت دینے کے لیے میری ماں کرتی تھی۔ اب مجھے اپنی ماں سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے سیدھی امی کے پاس گئی اور ان سے سختی سے پوچھا کہ مجھے سب پتہ چل چکا ہے، اب آپ بھی مجھے سیدھی طرح بتائیں۔ تو وہ ڈٹائی سے بولی کہ میں نے جو کیا مجھے اس پر شرمندگی نہیں ہے، میں یہ کھانا ان بے سہارا لوگوں کو دے رہی ہوں، اس طرح میرے جو گناہ ہیں معاف ہو جائیں گے۔ اماں نے اطمینان سے کہا تھا، مگر وہ بھول گئی تھی کسی کا دل دکھا کر کوئی کبھی خوش نہیں رہ سکتا تھا، اور ایسے لوگوں کا انجام کتنا برا ہوتا ہے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا انہوں نے۔ مجھے اس دن اس گھر میں اپنی آپ بیتی سنانے والے مرد کی باتیں یاد آئیں۔ یہ تمہاری ماں کی سگی بہن ہے اور میں اس بے حس اور گندی عورت کا بھائی ہوں۔ تمہاری ماں کی اس کے دیور کے ساتھ شادی ہوئی تھی، مگر اس کو پیسے کا لالچ تھا، اس لیے اپنے مالکوں کے لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر کے شادی کر لی تھی۔ ہم لوگ چاہے غریب تھے مگر پھر بھی عزت دار لوگ تھے۔ تمہاری ماں کی اس گری ہوئی حرکت سے ہماری برادری نے ہم سے تمام تعلق ختم کر لیے، اور میری اس بد نصیب بہن کو بھی طلاق ہو گئی، اور اس سے اس کے شوہر نے 6 ماہ کی بچی بھی چھین لی، جو ماں سے دور ہونے کی وجہ سے زیادہ دن جی نہیں پائی اور مر گئی۔ یہ تب سے پاگل ہے، اور چونکہ ہم سب بھی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، تمہاری ماں کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے مجھے اور میرے دوسرے بھائی کو، ہماری عورتوں کو ملازمت سے نکال دیا گیا، اور پھر اس کے بعد کبھی کسی کے گھر میں ملازمت نہیں ملی اور نہ کہیں مزدوری ملی، جس وجہ سے ہمارے گھر فاقے چل رہے ہیں اور میری اس بہن کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ یہاں موجود سبھی کی حالت کی ذمہ دار صرف اور صرف تمہاری ماں ہے، اور صرف اتنا نہیں، سب وہ گھر میں موجود ملازمین کے ساتھ بھی جانوروں والا سلوک کرتی رہی ہے، جبھی تو باقی ملازمین تمہاری ماں سے ڈرتے ہیں اور دور دور رہتے ہیں۔ میں نے دکھ سے اپنی ماں کو دیکھا اور یہ سوچ لیا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے ایک کال کی اور پھر کچھ ہی دیر بعد میڈیا والے آئے اور امی جان کو پکڑ کر لے گئے۔ میں نے خود گواہی دی تھی کہ وہ گھر کے ملازمین کے ساتھ کتنے ظلم کرتی ہیں اور باہر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنی شخصیت کو باوقار دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، اور پھر جتنے بھی لوگ علاجی کو فنڈز دیتے تھے ان سب نے ان سے تعلق توڑ دیا۔ 2-3 دنوں میں اپنے ساتھ ہوتے سلوک اور لوگوں کی باتیں سن کر میری امی کا حال ان سب پاگلوں سے بدتر ہے۔ آج وہ انہی کے درمیان ہیں۔ انسان کتنا ہی کیوں نہ اڑ لے، منہ کے بل ہی گرتا ہے۔